الرحمن الرحیم ناظرین، غزوہ بدر ناظرین پیج ہے 309 اور شہ سرخی ہے مدینے میں فتح کی خوشخبری۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 42 اور آج کی ہے دوسری قسط۔ ناظرین جس کتاب سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے یہ، جس سے یہ ہم آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ مدینے میں فتح کی خوشخبری یہ شہ سرخی ہے۔ اس سے پہلے ہم 41 ویلاگ غزوہ بدر پر پیش کر چکے ہیں، یہ 42 ہے اور آج کے لحاظ سے یہ ہے دوسری قسط، پیج ہے 309۔ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے یہ اشک پیازی بن نہ سکا۔ مدینے میں فتح کی خوشخبری۔ ادھر مسلمانوں کی فتح مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کو جلد از جلد خوشخبری دینے کے لیے 2 قاصد روانہ فرمائے۔ ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، جنہیں اوالی بالائی مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا، اور دوسرے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جنہیں زیرین مدینہ کے باشندوں کے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس دوران یہود اور منافقین نے جھوٹے پراپگنڈے کر کے مدینے میں ہلچل بپا کر رکھی تھی، یہاں تک کہ یہ خبر بھی اڑا رکھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منافق نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ پر سوار آتے دیکھا تو بول پڑا، واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، دیکھو یہ تو انہی کی اونٹنی ہے، ہم اسے پہچانتے ہیں، اور یہ زید بن حارثہ ہے، شکست کھا کر بھاگا ہے، اور اس قدر مرعوب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہے۔ بہرحال جب دونوں قاصد پہنچے تو مسلمانوں نے انہیں گھیر لیا اور ان سے تفصیلات سننے لگے، حتیٰ کہ انہیں یقین آ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی اور مدینے کے در و بام تہلیل و تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھے، اور جو سربر آوردہ مسلمان مدینے میں رہ گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فتح مبین کی مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے پر نکل پڑے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمارے پاس اس وقت خبر پہنچی، یعنی اس وقت خبر پہنچی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ کو، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عقد میں تھیں، نکاح میں تھیں، دفن کر کے قبر پر مٹی برابر کر چکے تھے، ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ کے ساتھ مجھے بھی رسول اللہ نے مدینے ہی میں چھوڑ دیا تھا۔ ناظرین یہ کمپلیٹ ہوا ہمارا ویلاگ۔ نیکسٹ ویلاگ کی جو تیسری قسط ہے وہ ہوگا 43 ویلاگ، اور آج کی ہوگی تیسری قسط، اور ہیڈنگ ہوگا مال غنیمت کا مسئلہ۔ لیکن جو ابھی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ تھا 42 نمبر اور دوسری قسط تھی، اور مدینے میں فتح کی خوشخبری تھی، جو ہم نے آپ کے سامنے کمپلیٹ کیا، ویلاگ آج کا دوسرا۔ تیرے غیظ و غضب سے لرزتا رہا ہر منافق لئیں دیں کا فاطمہ، آ رہی ہے جھکا لو نگاہیں سبھی، مرحبا 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 فاطمہ، مجھ کو تیری ردا کا جو سایہ ملے، دور ہو جائے سر سے بلا فاطمہ، میری ماں کو قیامت کے میدان میں آپ اپنی اڑانا ردا فاطمہ، میری مشکل میں شیر خدا آ گئے، المدد یا خدا جب کہا فاطمہ، شان تیری سعیدی کرے کیا بیان، تو کجا فاطمہ من کجا فاطمہ، تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ۔